ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہم نے کون سا نیا سلسلہ شروع کیا؟ کون سا شروع کیا؟ لاسٹ ویک افسیوں کے خط کی اسٹڈی ہم نے شروع کی. ایفیجنس، لیٹر ٹو ایفیجنس، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جہاں پر ہم نے بہت ساری اور بھی پہلے کتابوں کو سیکھا سمجھا، جس میں مکاشفہ کی کتاب تھی، بک آف ریولیشن، بک آف زکریا، اور بک آف ایکٹس کے کچھ چیپٹرز ہم نے اسٹڈی کیے. اور بھی بکس کو ہم اور بھی سلسلوں کو ہم جاری رکھے ہوئے تھے. اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہم نے سیکھا. ہم نے جو ہے وہ روحانی جنگ کے حوالے سے سیکھا کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے، ابلیس کے ہتھیاروں کو کیسے بجانا ہے. یہ خط خاص طور پر افسیوں کا جو خط ہے یہ اس والے سے بڑا زیادہ ضروری ہے سمجھنا، اس والے سے بڑا زیادہ جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس بک جو بائبل کے اندر میں نے کلر کوڈنگ کی ہوئی، ہر ایک اپنے اپنے کوڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں جہاں جہاں پنک آپ کو نظر آئے گا وہاں وہاں روحانی جنگ کی بات ہو رہی ہے. سو نیو ٹیسٹمنٹ میں جہاں پر بھی آپ کو پنک کلر کی جو ہے وہ ہائی لائٹنگ نظر آئے گی وہاں پر سم ہاؤ یو ول سی کہ روحانی جنگ ہو رہی ہے. ابلیس کے اور اس کی قوتوں کے خلاف خداوند کا جو ہے وہ مقابلہ نظر آتا ہے. سو میں نے اس چیز کو پنک کیا ہے. سو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف پنک ان دا گاسپلز اینڈ ان دا لیٹرز. اس کا ریزن کیا ہے کہ روحانی جنگ جو ہے ہماری زندگی کی ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے نا. دیٹ از سم تھنگ وچ از ریئل. آج ہم بھائی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی جمیل کے، اور وہاں پر یہی بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم ابلیس کو اس بات سے نہیں روک سکتے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، کیونکہ دیٹس ہز جاب. وہ اپنا کام کرے گا، اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی قوت کو بڑھائیں گے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. امریکہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ رشیا کو باندھ دیں کہ رشیا ہم پر اٹیک ہی نہ کرے. ان کو پتہ ہے کہ وہ کرے گا، یا اس کی کوشش یہی ہوگی. امریکہ کیا کرے گا کہ وہ اس چیز کو اپنے گرد جو ڈھال ہے، اپنے گرد جو اپنی قوت جو ہے اس کو مضبوط کرے گا کہ ان دا کیس آف اٹیک ایسا ہو کہ جب یہ حملہ ہو تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں. ہاللیلویا. ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں، ہم اس کے حملوں کو ناکارہ کر سکیں، ہم اس کے حملوں کو شکست دے سکیں، اور وہ پھر سوچے 2 دفعہ 3 دفعہ 1 دفعہ پھر حملہ کرنے سے پہلے کہ بھائی ہے بندے نے جڑا تانگ کرنا تھوڑا اوکھا ہے. تو وہ کام جو ہے ہم نے کرنا ہے. ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ابلیس اور اس کا جو سارے حملے ہیں these are realities، ٹھیک ہے. لیکن there is another reality which is the bigger reality that Jesus Christ is victorious on the cross. Hallelujah. یسوع مسیح فتح مند ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ ہم کیا گیت گاتے ہیں کہ یسوع ارجمند ہوا فتح مند. یسوع فتح مند ہے، اور فتح مند یسوع جو ہے، مردوں میں سے زندہ یسوع جو ہے، ریزوریکٹڈ کرائسٹ جو ہے، وہ اس لیے ہماری زندگیوں میں ضروری ہے کہ ہم پھر اس فتح کو ہم اپنی لائف میں امیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس فتح کو ہم اپنی لائف میں سے دکھا سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں جو ہے وہ ممتاز کرتی ہے، یہ چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسرے لوگوں سے جو کہ کلام کی اس چیز سے ناواقف ہیں. غیر قوموں میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ ہم یسوع کے نام سے جب چاہیں بدرو کو، بری تاثیر کو، ابلیس کو کہیں اور پیچھے ہٹ جائے گا. ہاللیلویا. لیکن غیر قوم والے جو ہیں اپنی اسی کوشش کرتے ہیں. آج کی سٹوری میں ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع کے نام کو اور یسوع کے نام سے صرف واقفیت کو جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے. اور جو لوگ واقعی خداوند کے ساتھ جا رہے ہیں، جو لوگ واقعی نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جو لوگ واقعی خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ یافتہ ہیں، جو لوگ واقعی خداوند کی جو ہے وہ ساتھ اپنے آپ کو کمٹ کر کے چلے ہیں، ان کی زندگی میں فتح کیسے ہوگی. تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاک روح کے وسیلہ سے، بیکاز آف دا ہولی اسپرٹ، بیکاز آف دا ہولی اسپرٹ، ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے روح القدس کے وسیلہ سے. اگر آپ کو یہ آیت ڈھونڈنی ہے تو رومی کے خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جلدی سے. رومنز کے ہم اندر جائیں گے. رومنز چیپٹر 8 اس کی ورس 37 لکھا ہے کہ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ مجھ کو یقین ہے خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. کیونکہ ہمیں کیا ہے؟ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. فتح کیسے ہوئی؟ صلیب پر. غلبہ جو ہے کیسے ہوا؟ کہ جب ہم صلیب کو استعمال کرتے ہیں.
تو اس سٹوری کو جب ہم پڑھتے ہیں، افسیوں کے خط کو لکھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، افسیوں کا خط جو ہے وہ کیوں لکھا گیا، کس وجہ سے لکھا گیا، افسس کے علاقہ میں کیوں خدمت ہوئی، کیا خدمت ہوئی، کس نے خدمت کی، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اور ہم نے بک آف ریولیشن میں کوئکلی دیکھنا ہے کہ افسس کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں جائیں اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں 7 کلیسیاؤں کو یسوع مسیح نے خط لکھوائے اور خط لکھے گئے ان 7 کلیسیاؤں میں، اور ان 7 کلیسیاؤں کو وارننگ دی گئی، ان کی تعریف کی گئی، ان کو تیاری کا حکم دیا گیا، اور خداوند نے کہا کہ ان 7 کلیسیاؤں کے لیے جو ہے وہ لکھ دے۔ اور جو خط ہم دیکھتے ہیں کہ پولس نے کتنے سارے خط لکھے، باقی رسولوں نے بھی لکھے، لیکن 7 کلیسیاؤں کو خاص طور پر جو ہے خط لکھے گئے، اور یہ خط خداوند کی طرف سے تھے۔ اور سب سے پہلا خط جو لکھا گیا تھا تو افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا تھا۔ چیپٹر 2 ورس 1 لکھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں۔ سو افسس کی کلیسیا کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ اچھے کام میں مصروف ہیں، مشقت کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو مشقت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ صبر کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور بدوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیٹ مینس کہ ان کی کلام میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان رسولوں کو بھی جو جھوٹے تھے، جنہوں نے غلط تعلیمات آ کر کی، ان کو آزمایا اور ان کو باہر نکالا۔ سو اس کلیسیا میں خدا کا کام کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے تعلیمات کو بھی آزمایا ہے اور مصیبت بھی اٹھائی ہے۔ اس کلیسیا نے پرسیکیوشن بھی دیکھی ہے، لیکن ایک چیز اس میں کمی ہو گئی، لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ سو کیا ہوا کہ اس کلیسیا میں آپ دیکھیں گے کہ there was a bit of lack، ان میں ایک کمی تھی، اور یہ چیز ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو کہ بک آف ایکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس ہسٹری کو ہم پڑھ رہے ہیں، افسس کی کلیسیا میں کیا کام ہوا اور کیوں خدا یسوع مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ ان کے اندر بہت بڑا کام ہوا تھا، دلیری کے ساتھ کام ہوتا، سال ہر سال پولس نے وہاں پر کام کیا، وہاں پر بڑے بڑے رسول اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں پر بڑے بڑے استاد اٹھ کھڑے ہوئے، پرسکلا اور اکویلا جیسے لوگ کھڑے ہوئے، اپلوس جیسے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے، تیموتھیوس جیسا شاگرد جو پولس کا ہے وہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں کام کرتا ہوا، ان کو پاسٹر کے طور پر ملا۔ تو خدا نے اس کلیسیا کو بلیس زیادہ کیا۔ تو جس کو خدا بلیس زیادہ کرتا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی کمی آئے تو خدا اس چیز کو فیل بھی زیادہ کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دیں کہ بنی اسرائیل نے کتنے گناہ کیے بیابان میں، لیکن خدا ان کو پھر چھوڑ دیتا تھا، لیکن موسیٰ نے کیا کیا، ایک غلطی کی اور موسیٰ کو گناہ بھی نہیں تھا، ایک غلطی کی اور موسیٰ کو کیا سزا ملی تھی کہ وہ کنعان کے ملک کے اندر نہیں جا سکا تھا۔ سو دس از ہاؤ اٹ از، یہ ریزن تھا۔ اب ہم جاتے ہیں چیپٹر 19 میں بک آف ایکٹس، کیونکہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو پڑھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر واقعات کیا ہو رہے تھے، ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے، ہمارے جو پاک مقدس رسول تھے، ایسے تھے، خدا نے ان کے ذریعے سے کام کیے۔ 19ویں باب کی پہلی آیت، ہم نے اپلوس کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے اکویلا اور پرسلا کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ اپلوس ایک ایسا اچھا تقریر کرنے والا شخص ہے، اتنا اچھا کلام سناتا ہے، یسوع مسیح کی بابت بھی جانتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا، اس نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا تھا بھی۔ اور لکھا ہے کہ جب اپلوس کرنتھس میں تھا، کرنتھس کون سا علاقہ تھا جس کو لیٹر لکھے گئے 2 کرنتھیوں کے نام جو خط تھے، اور ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقے سے گزر کر کہاں آیا، افسس میں آیا۔ یہ کون سا علاقہ ہے جس کو خط لکھا گیا، یعنی کہ افسیوں کے نام جو خط ہے، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب اس سوال کو اگر آپ غور سے دیکھیں، دیٹ مینس کہ ہر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ روح القدس کو پانے کا حقدار ہے۔ آمین۔ ہر ایمان لانے والا شخص روح القدس کو پانے کا حقدار ہے۔ ادھر آپ انگلی رکھیں اور ایک جلدی سے حوالہ دیکھ لیں، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب
اور اس کی 16ویں استار بھی ہے. لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور آگے کیا لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان میں یہ معجزے ہوں گے. کیا معجزے ہوں گے؟ کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. ہاللیلویا. پہلا معجزہ کیا ہے؟ کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے. دوسرا کیا ہے؟ کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. سو غیر زبان بولنا کیا ہے؟ معجزہ ہے. ہاللیلویا. غیر زبان بولنا کیا ہے؟ معجزہ ہے. ہم میں سے جو بھی غیر زبان بولتے ہیں they are filled with that miracle. وہ اس معجزے کو ریسیو کر چکے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو لینا ہے. اور یہی چیز جو ہے پولس رسول نے سے کہا کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یسوع مسیح کے الفاظ سے کہ ایمان لانے والے کیا کریں گے؟ غیر زبانیں بولیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے. اور انہوں نے جواب میں ان سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں. پھر روح القدس نازل ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ لیا. پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا جو میرے پاس میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا. اب یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں آج کل اس سچویشن کو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں، امیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل تو ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہو، کہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ہیں ایسے لوگ. ہم اس سچویشن کو کیسے ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ آج کل یوحنا کے بپتسمہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن کا بپتسمہ لیا ہو. کیونکہ یوحنا کا بپتسمہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا نے تو یہ کہہ کر بپتسمہ دیا تھا کہ بعد میں جو آئے گا وہ تم کو بپتسمہ دے گا. سو یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر والا بپتسمہ ہے. کیا ہے یوحنا کا بپتسمہ؟ یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر والا بپتسمہ، کیونکہ وہ یسوع مسیح سے پہلے کا بپتسمہ ہے. تو جب بچپن میں ہم بپتسمے لیتے ہیں، جب ہم ڈینومینیشنز میں گئے، ہم کیتھولک تھے، بچپن میرا بھی ہوا، پھر مجھے مزے کی بات ہے میرا کیتھولک کا بھی ہوا تھا، پروٹیسٹنٹ الگ مجھے جب وہ چرچ آف پاکستان میں گئے ادھر بھی کیا تو دو ہو گئے. تو بچپن میں بپتسمہ جو تھا، آج یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ماں باپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. انہوں نے ہماری مخصوصیت کروائی. انہوں نے کلیسیا میں آ کر ہمیں پریزنٹ کیا کہ خداوند اس بچے کو میں تیرے لیے مسا اور مخصوص کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا یوحنا کا بپتسمہ، جس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن ہمارے ماں باپ نے ادھر ہمیں پریزنٹ کیا. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یوحنا کا بپتسمہ تو انہوں نے لیا ہے لیکن خود سے مسیح کے نام کا ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کے نام میں پھر بپتسمہ لیا. سو جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے خود اقرار کر کے خود ایمان لا کر بپتسمہ لیا. سو یہ سچویشن ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے بڑے ہو کر ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچپن میں ہو گیا بپتسمہ، لیکن وہ آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے کام کیا. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کلام کو سنیں، توبہ کریں اور پھر بپتسمہ لیں، خداوند کے سامنے جھکیں اور خداوند کے نام کا اقرار کریں. کیونکہ بپتسمہ جو ہے وہ جیسے ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کی ہے، دس از یہ جو ہے یسوع مسیح اور کلیسیا کے درمیان نکاح نامہ ہے. بچپن میں ہی آپ مرد اور عورت تو بچے کے پیٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میل ہے کہ فیمیل، لیکن شادی کب ہوتی ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شادی کب ہوتی ہے؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے. نکاح کب پڑھا جاتا ہے؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ اس چیز کا اقرار کر سکتا ہے کہ ہاں میں اس قابل ہوں. تو اسی طرح مسیح کے ساتھ چلنے کا وعدہ جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے بچپن سے ہی مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم خداوند کے پیار میں بڑے ہوئے ہیں، کلام کو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن مسیح کے ساتھ ہم نے وعدہ کب کرنا ہے؟ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے. اور پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ لکھا کہ پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے. کیا کیا پالوس نے ان پر؟ ہاتھ رکھے. جب ہاتھ رکھے گئے تو کیا ہوا؟ روح القدس ان پر نازل ہوا. دیٹ مینس کہ پاک روح ہاتھ رکھنے سے نازل ہوتا ہے، لیکن پاک روح انسان نہیں دیتا. یہ چیز ضرور یاد رکھیں. عام طور پر پاکستان میں میں جب چھوٹا تھا تو ایک چرچ میں ہم جاتے تھے، FTA کا چرچ تھا، تو ہمارے ایک جاننے والے پاسٹر تھے، وہ کہتے تھے میرے پیچھے پیچھے بولو، میرے پیچھے پیچھے دعا کرو، بھدے 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 رب 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 رب. وہ کہتے تھے ایک ٹائم آئے گا اپنے تاڑا تیز ہو جائے گا کام، تو تسی غیر زبان ہو جائے گی. ایسے نہیں، ہاتھ رکھنا فرق بات ہے، پیچھے بلوانا اور کہنا کہ میرے پیچھے بولو نہیں. بولنے کی قوت جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ویسے بولا جیسے روح القدس نے انہیں بولنا سکھایا. سو کیا ہے کہ خادم کا کام ہے کہ وہ ہاتھ رکھے اور برکت چاہے. ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں.
لیکن لکھا ہے کہ جب پالوس رسول نے ان پر ہاتھ رکھے تو ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے. یہاں پر دو ان کو نعمتیں ملی ہیں, زبانیں بولنے لگے اور ساتھ میں نبوت کرنے لگے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو روح القدس صرف نازل ہوا تھا وہ صرف 120 کی جماعت کے لیے تھا یا وہ صرف 12 رسولوں کے لیے تھا جو کہ اعمال کی کتاب کے شروع میں ہے پینتیکوس والے دن, تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بار بار ہمیں بک آف ایکٹس میں نظر آتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے, بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ زبانیں بول رہے ہیں, بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر نبوت ہو رہی ہے, اور لکھے کہ وہ 12 آدمی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. میرے عزیزو یہ بہت زیادہ جو ہے امپیریٹیو ہے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ریسیو دا ہولی اسپرٹ. آج اگر کلیسیا ترقی کرنا چاہتی ہے تو ہمیں پاک روح کو مانگنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بائبل ہمیں کلیئرلی کہتی ہے, یوئیل نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ میں آخری زمانہ میں کیا کروں گا, ہر فرد بشر پر اپنی روح ڈالوں گا. یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے سمجھنا. پہلے کس زمانہ میں؟ آخری زمانہ میں. ہم کس زمانہ میں رہتے ہیں؟ آخری زمانہ. اور کس پر ڈالی جائے گی؟ ہر فرد بشر پر, ہر فرد بشر پر. ٹھیک ہے نا. 12 رسول جو تھے وہ پہلی بارش تھی. یوئیل کی کتاب میں لکھے کہ پہلی بارش جو ہے اس نے اعتدال کے ساتھ برسائی, یعنی کہ اس نے تھوڑی برسائی. شروع کی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا پر روح نازل نہیں ہوا تھا, چند لوگوں پر ہوا. لیکن لکھے کہ میں پچھلی برسات جو ہے, آخری برسات جو ہے وہ میں بے حساب جو ہے وہ برساؤں گا, سب کے اوپر برساؤں گا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے روح کو ریسیو کریں. ٹھیک ہے, دس از دا ویژن. یہ بار بار میں کیوں ہم کہتا ہوں, کیونکہ خداوند نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ ہم اپنی کلیسیا کو اس کام کے لیے تیار کریں. اور انہوں نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ اب یہ سوال میں ابھی آپ سے کروں, ہم میں سے کون کون ہے جو ایماندار ہے, جو خداوند کی حضوری میں توبہ کر چکا ہے, بپتسمہ لے چکے ہیں, ایمانداری کی حالت؟ ہم سارے ہیں, ایمان میں چلتے ہیں. لیکن سوال کیا کرتی ہے بائبل کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ obviously ہمارا جواب آگے ہے یہ کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں روح القدس نازل ہو, لیکن ہوا ہے. ہاللیلویا. اس کلیسیا میں چند لوگ جو ہیں اب وہ غیر زبانیں بولتے ہیں, نعمتوں میں موو کر رہے ہیں. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں غیر زبان میں دعا کرتا ہوں یا سیم بھائی دعا کرتے ہیں تو ہم وی ہیو این ایج اوور یو, ہم آپ سے روحانی طور پر بہتر ہیں. نہیں, ہم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے میں روحانی طور پر آپ سے بہتر نہ ہوں, لیکن کیا ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے جیسا بندہ اگر غیر زبان بول سکتا ہے, بھائی سیم یا عام لوگ جو ہے غیر زبان بول سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں؟ ہم سارے ہی کر سکتے ہیں. ہم سب اس چیز کے لیے خدا سے دعا کریں گے. اور یہی چیز جو ہے افسس کی کلیسیا میں بہت بڑی دلیری کا, بہت بڑی بیداری کا باعث بنی. لیکن that thing actually triggered so many other stuff in the church. لکھا ہے کہ وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. 3 مہینے پہلے تھے لائے. لکھا ہے کہ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے تو لوگوں کے سامنے وہ اس طریقے کو یعنی مسیحیت کو برا کہنے لگے, تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا ہے. ترنس نام کا ایک شخص تھا, اس نے اپنا اسکول جو ہے وہ کھول دیا اور انہوں نے چرچ تو انہوں نے کاٹ دیتا جس طرح وہ بحث ہوتی رہی 3 مہینے. لیکن انہوں نے کہا تجھے فارغ ہو, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسری جگہ پر جا کر وہاں پر لکھا ہے کہ 2 سال تک وہاں پر بحث. کتنے دار تک؟ پولس نے کتنی خدمت کی آگے جا کر؟ 2 سال تک. اور لکھا ہے کہ یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والے, آسیہ کون سی جگہ ہے؟ ایشیائی کوچر, ایشیا مائنر, جس کے لائک ویسٹ آج کل کا جو ہے وہ ٹرکی ہے, ویسٹرن ٹرکی, ادھر پورے علاقے میں خدمت کی. اور لکھے کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا کا کلام سنا. اور پھر آگے دیکھیں لکھے کہ خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا, یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں, بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں. میرے عزیزو, آج ہم نے اس لیول کو اچیو کرنا ہے. This is a target for us کہ ہماری کلیسیا میں جو ہے وہ معجزات ہوں. ہماری کلیسیا میں اگر کوئی بیمار آئے تو ہماری کلیسیا کا کوئی بھی شخص اٹھے اور کہے کہ میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں, اٹھ اور چل پھر. ہاللیلویا. اور وہ اٹھ کر چلے. ہاللیلویا. خدا کے نام کو جلال میں. آج ہماری کلیسیا میں کوئی لنگڑا آیا اور اس کو خداوند کے نام میں ہم کہیں, اندھا آیا اور وہ دیکھنے لگ گئے, گنگا آیا اور وہ بولنے لگ گئے. اور یہاں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے محنت کی
اور خدا کے روح کی ہدایت میں وہ چلے. ہم اگر پاک روح کو نہیں ریسیو کریں گے we'll be bound on many things. ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہماری خدا کا روح جو ہے ہماری ڈھال اور سپر ہے. بائبل کیا کہتی ہے کہ روح کے ہتھیاروں کو باندھ لو, افسیوں کے خط میں لکھا ہے. سو جب تک روح نہیں ملے گا ان ہتھیاروں کو ہم باندھ نہیں سکتے. جب تک ہتھیار نہیں ہے ابلیس کے مقابلے میں ہم شکست کھاتے رہیں گے, ہم کمزور رہیں گے. تو ہمیں یہ سب کام کرنا ہوگا. اچھا, یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ ایک کچھ منسٹریز ایسے بھی ہیں کہ جو رومال, ہرے رنگ کا رومال, کسی کو لال رنگ کا رومال بھی ڈپینڈ کرتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رومال لوگوں کو بھیجتے ہیں, کہتے ہیں یہ دعا کر کے بھیج رہے ہیں, اس کو پریئر ہینڈ کرچیف ہے, یہ اس کو لیں. بیسیکلی وہ اس آیت کو یوز کر رہے ہیں. یہ غلط ہے, کیونکہ پالوس رومال نہیں بھیجتا تھا, لوگ آتے تھے اور اپنے بیمار کے لیے رومال ٹچ کر کے لے جاتے تھے. تو یہ اس کا ایمان ہے. وہ کام رومال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بائبل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. It's just the point of contact, ٹھیک ہے نا, فیتھ کے لیے. لیکن پالوس نے یہ نہیں کہا تھا کہ چھتری کا منٹ لگا تو ایسا کرتے ہیں کہ جی ایک تھان منگاؤ تو کٹاؤ تو کافی سارے رومال پڑیے تو ہم جو ہے رومال اب دیں گے, آپ ہمیں ہولی واٹر ہم سے لو, ہم سے رومال لے لو, یہ لے لو. بولے نہیں, شفا کس چیز میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں. مردوں میں سے زندہ یسوع کے لہو میں ہے, رومال میں نہیں ہے. رومال صرف ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ اس شخص کا ایمان ہے جو یہ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی منسٹریوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بت پرستی میں لے جاتے ہیں. یہ بت پرستی ہے کہ آپ یسوع کو پیچھے کر رہے ہو, آپ رومال کو آگے کر رہے ہیں کہ یہ پاک رومال ہے, بائبل چ رکھنا ہے, جہاں جا رہے ہو جیب میں رکھنا ہے, اس کو ساتھ ساتھ رکھیں, رومال کا تعویذ بن جائے, گلے چ پانا شروع کرتا ہے. ایسے نہیں ہوگا کام. بائبل یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے یہ کام کیا, لیکن پالوس نے یہ کام نہیں کیا. پالوس نے یسوع کے نام میں سب کچھ کیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یسوع کے نام کو مس یوز کیا. یہاں پر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بری تاثیریں نکلتی. مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہیں ان پر خداوند یسوع مسیح کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تم کو اس کی قسم دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا ہوا؟ اب یہ فرق ہے ایمانداروں میں اور غیر ایمانداروں. ایمانداروں میں اور غیر ایمانداروں میں کیا فرق ہے کہ اس نے یسوع نے پالوس نے یسوع کے نام سے کہا نکل تو بدرو نکلی, لیکن غیر ایماندار کے پاس یہ قوت نہیں تھی. جس نے توبہ ہی نہیں کی, جس نے بپتسمہ ہی نہیں لیا, جس نے یسوع کے مرنے اور جٹنے کے نشان کو ہی اپنی زندگی میں نہیں لیا, اور اس نے آگے جا کر کیا کیا؟ کہتا ہے کہ جس یسوع کی کون منادی کرتا ہے؟ پالوس منادی کرتا ہے. جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تم کو اس کی قسم دیتا ہوں. یعنی کہ آپ ہی نہیں ہو مانتا, کہہ رہے کہ میں تجھے اس کی قسم دیتا ہوں. اور سکوہ یہودی سردار کائن, لکھا ہے کہ کائن کون تھا؟ یہودیوں کا سردار کائن تھا. خدا کو تو مانتا تھا, بائبل بھی پڑھتا ہوگا, لیکن یسوع سے واقف نہیں تھا. اس نے بھی, اس کے 7 بیٹوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے جا کے بدرو نو متھا لایا, انہوں نے کہا تینوں یسوع اس یسوع دے نام تینوں حکم دینے جی پالوس منادی کرتے. بدرو نے کیا جواب دیا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں. بدرو ہیں یسوع کو جانتے ہیں میرے عزیزو. آج آپ بیماری کو کہیں گے تجھے یسوع کی میں قسم دیتا ہوں تو وہ جانتی ہے. اور لکھے کہ پالوس سے بھی میں واقف ہوں. دیٹ مینس کہ اگر آپ یسوع کے اندر ہیں تو بری تاثیر آپ سے بھی واقف ہے. If you believe in Jesus Christ, if you're walking in the Lord, then they will be scared of you. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تم جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے مسیح کو پہن لیا ہے. تو ہم جب مسیح کے نام میں آگے جاتے ہیں, واقعی مسیح میں ہیں, تو بدرو کو یسوع مسیح ہمارے اندر نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ میں یسوع میں جاننی ہے, پالوس کو بھی جانتی ہوں, وہ آپ کو بھی جانتی ہیں بری تاثیر, because you are bought by the blood of Jesus Christ. لیکن اس نے کہا کہ تم کون ہو, تم کون ہو, who are you. اور لکھا ہے کہ وہ شخص جس پر پڑا, اور لکھا ہے کہ انہیں ان پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے بھاگ نکلے. ان کے کپڑے پھاڑ دیے, انہوں نے کہا تجھے ادھر دے آؤ, اور وہ اپنی عزت بچاتے بچاتے وہاں سے آگے. 7 بیٹے تھے اور انہوں نے جا کے انہوں نے جڑا نا صحیح پینٹی چڑھائی. بدروؤں نے ان کو صحیح جو ہے نا وہاں پہ مارا. سو یہ چیز ہمیں دکھاتے ہیں خدا کا کلام کہ why the work of the Holy Spirit is so important. اور لکھا ہے کہ وہ جب زخمی ہو کر نکل کر بھاگے تو افسس کے سب رہنے والوں پر, یہودیوں اور یونانیوں کو یہ بات معلوم ہوئی. سب پر خوف
چھا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہوئی. اور جو ایمان لائے تھے لکھے کہ انہوں نے بطیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا اور اظہار کیا. ایک چیز افسس میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہو رہا تھا. لکھا ہے کہ بہت سارے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں. جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اس زمانے کے 50,000 آج کل کے لاکھوں روپے کی ہوتی. اور اسی طرح خدا کا کلام زور پکڑتا گیا, پھیلتا گیا اور غالب ہوتا گیا. سو وہاں پر خدا کے نام کی بزرگی ہوئی. ایون دو کہ ابلیس نے اپنا وہاں پر کام کرنے کی کوشش کی, بری تاثیروں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی, لیکن خداوند نے وہاں پر اپنا بہت بڑا کام کیا. اور ضرورت کس چیز کی ہے؟ لکھا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا. سو پہلا کام کیا کیا؟ اقرار کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ اظہار کیا. یعنی کہ پہلے اقرار کیا کہ ہاں مان لیا میں تیرا ڈاڈا گناہ گار. پھر اظہار کیا کہ ہاں اب مجھے نجات کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا جس کی وجہ سے ادھر پرابلم تھی. اور وہ کیا تھا؟ ان کی جادوگری کی کتابیں. اور یہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو بہن بھائی مسیحی ہیں وہ بھی کئی دفعہ افسس جیسی کلیسیا کے حامل ہیں. میں جب ہم چھوٹے تھے اور پاسٹرز کے ساتھ جاتے تھے تو لوگوں کے گھروں میں ہم رام لکشمن کی تصویریں لگی دیکھتے تھے, دیوے لگے دیکھتے تھے. ہم جو ہے وہ کہتے تھے یہ کون ہوتے تھے کہ بالمیکی ہونے ایسے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پوچھتے تھے کہ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی ساڈے تے کہ مائی ایتھے بھن رہندی ہوتے تے بابا آندا ہے, وہ ایوری تھرسڈے نو آندا ہے. اچھا, کچھ پہ منگل کو آتا تھا, کچھ اور سسٹم بھی چلا رہے ہوتے تھے لوگ. کچھ جو ہے عجیب عجیب طرح کی جادوگری. کچھ نے جیسے بھائی بھی بتا رہے تھے کیل ٹھوکن ہیں دلیزاں دے وچ کہ جی ایتھے اے نہیں ٹپ سکدی قدر. تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے ٹوٹکے اور ہتھ کنڈے. اور آج بھی مجھے ایک بندے نے دعا کے لیے کہتے میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھا پن کا شکار ہو گئے, میں اور میری بیوی. تو ہمارے گھر میں ایک جادوگر ہے, انہوں نے کہا ہمارے جو باپ دادا میں سے اس سے بھی ہم نے بڑا رابطہ کیا. تو میں نے کہا بھائی یہ لعنت تو آپ نے خود اپنی زندگی میں پالی. بت پرستی ہے تو بت تو اندھا ہوتا ہے. بائبل جو سکھاتی ہے کہ جیسے خدا کو مانو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو اندھے کو مانو گے تو اندھے تو ہونا ہی ہے تم نے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر انہوں نے دیکھی. لیکن اس سب کے پیچھے ایک چیز جو ہے وہ جو کی کوشچن ہے وہ کیا ہے کہ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ یہودیوں کے سردار کاہنوں کا سسٹم وہاں پر شروع سے چل رہا تھا. وہاں پر افسس کے اور لوگ جو تھے ان کا سسٹم بھی شروع سے ہی چل رہا تھا. جادوگروں کے سسٹم بھی چل ہی رہے تھے. لیکن کس چیز نے آ کر سب چیزوں کو چینج کر دیا؟ ہولی اسپرٹ نے, ہولی اسپرٹ نے, روح القدس نے. اور یہ بات آج رضوان بھائی بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے, آج ہم جب سامان نہیں چلا رہے تھے تو میں نے کہا آپ پاک روح کے لیے دعا کرتے ہو رضوان بھائی؟ تو رضوان بھائی نے کہا کہ یس آئی ڈو. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ ہر چیز کا توڑ جو ہے, علاج جو ہے وہ پاک روح کے اندر. ہاللیلویا, دیٹس واٹ ہی ہیز انڈرسٹوڈ. ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہر ایک چیز کا, انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک چیز کی چابی ہے پاک روح کا کام جو ہے. اور امیجن کریں کہ خداوند کے بندہ نے یہ بات کتنی خوبصورتی سے سمجھ لی. اور پولس رسول نے سارا کچھ پیچھے چھوڑا. سب سے پہلے ان سے سوال ہی یہی کیا تھا کہ بھائی تنوں پاک روح ملے کہ نہیں ملا. تو آج اگر پولس رسول اس کلیسیا میں آئے, جسٹ امیجن کریں پولس رسول خود اگر چل کر ہماری کلیسیا میں آئیں گے تو کہیں گے آپ نے ورشپ تو بڑی مزیدار کی ہے, آپ میں سے پاک روح کس کس کو ملا ہے؟ آمین. اینڈ دین ویل سے کہ سان دے یہ نہیں کہیں نہ ملے. اینڈ دین ہی لے ہز ہینڈز آن اس, وہ اپنے ہاتھ ہمارے سروں پر رکھیں گے. اور امیجن کریں کہ خداوند کا بندہ ہمارے لیے دعا کرے. تو ہم شاید اپنے اس اتنے عظیم خادم پولس رسول کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاک روح وہی ہے. ہاللیلویا, وہ یسوع وہی ہے. ہم حقیر ہو کر اگر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو خداوند ہمیں یہ برکت دے گا. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یہ برکت ہمیں دینا چاہتا ہے. So we will receive this blessing in the name of Jesus. And our fellowship will receive it. And then we will see big things happening. بڑے بڑے کام. اور یہ جو کام ادھر ہوئے کہ جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں جلا دیں, لوگوں نے آ کے توبائیں کی. لوگ جو تھے وہ آ کر انہوں نے آ کر اقرار کیا کہ ہاں یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی کتابیں ان کو ہم جلا دیتے ہیں. People will see that. You will see that کہ یہاں پر لوٹن کے علاقہ میں بہت بڑا کام ہوگا. خداوند کے نام کو جلا دیں. آمین آمین. خداوند کی